اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں منجی عالم بشریت حضرت امام عصر علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ تمام بحثیں اور وہ تمام موضوعات جو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ مربوط ہے، اس میں سے ایک موضوع ہے امامت حضرت امام مہدی علیہ السلام، یعنی امامت جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک منصب ہے، اور اس منصب کو امام زمانہ علیہ السلام کو دیا گیا ہے، جو کہ بعد از رسول ان 12 افراد میں سے، ان 12 اماموں میں سے، جس کے لیے مختلف لفظ احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ بحث امامت ہی ہے، اور امامت حضرت امام مہدی علیہ السلام پر ایک طولانی گفتگو ہے۔ اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں حضرت حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید ضمیر الحسن رضوی صاحب، انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر ان کے ساتھ سوالات جوابات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر؟ الحمدللہ بالخیر انشاءاللہ، جی آپ کی دعائیں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مسافرت میں تھے، اور اس کے باوجود بھی آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ محبت ہے، میری سعادت ہے۔ جی قبلہ، ابھی جو مقدماتاً میں نے گفتگو کی امامت کے اوپر، تو اسی سے ہی پہلے سوال اور پروگرام کا آغاز کر لیتے ہیں کہ قبلہ ایک منصب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امامت ایک منصب الہی ہے، مذہب شیعہ کا یہ عقیدہ ہے۔ تو سوال اگر کچھ اس طرح میں کر لوں تو بہتر ہوگا کہ جو اللہ کی طرف سے امام برحق ہوتے ہیں، ان کی کیا اوصاف ہونے چاہیے، ان کی کیا صفات ہونی چاہیے، ایسی کون سی چیزیں ہیں، ایسی کون سے صفتیں ہیں، اور ایسے خصوصیات ہیں جو اس امام کے ساتھ ہونے چاہیے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ عہدہ امامت کا جی من جانب اللہ ہے، اور اس کے بارے میں خود پروردگار نے جناب ابراہیم سے متعلق جب گفتگو کی تھی، انی جاعلک للناس اماما، سبحان اللہ۔ تو اس موقع کے اوپر جو آپ نے تقاضا فرمایا تھا کہ میری ذریت میں بھی یہ عہدہ دے، تو اس وقت پروردگار نے ایک قید رکھی جی جو بہت بڑی دلیل ہے کہ امامت کے لیے کیا لازمی ہے۔ جی ارشاد فرمایا لا ینال ایدی الظالمین۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امام ہوگا من جانب اللہ، جی اس سے ظلم کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بظاہر ایک لفظ ہے ظلم، جی لیکن اس ظلم کے دائرے میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو شامل ہو جاتی ہیں۔ جی لہذا عصمت اسی سے ابھر کر سامنے آتی ہے کہ جو امام ہو اسے معصوم بھی ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ اور یہ گفتگو ہمارے علم کلام میں جی بالخصوص خاص طور سے چھیڑی گئی ہے بالکل۔ کہ اس عہدے اور اس منصب کے لیے ضروری ہے امام کا معصوم ہونا، بے شک۔ اور اس کو بعنوان دلیل جب پیش کیا گیا تو یوں کہا کہ عقل جی انسان کو پروردگار عالم نے دی ہے، جی اور یہ عقل خود تقاضا کرتی ہے جی کہ حسن و خوب کے سلسلے سے، اچھائی اور برائی کے سلسلے سے جی پروردگار عالم نے ضرور حجت تمام کی ہے، مگر سب کی عقل کیونکہ ایک منزل میں نہیں ہے، صحیح، اس عقل کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو اس ہدایت کے لیے کسی امام کا ہونا ضروری ہے کہ جو اس عقل کی رہنمائی کر سکے۔ سبحان اللہ۔ لہذا جو امام عقل کی رہنمائی کے لیے آئے گا، جی اس امام کے لیے یہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ وہ جملہ اوصاف حمیدہ کا مالک ہو، اوصاف رذیلہ سے بچا ہوا ہو۔ سبحان اب اللہ۔ ظاہر ہے کہ جتنے اوصاف حمیدہ ہیں جی وہ سب اس امام میں پائے جانے چاہیے،
بے شک جتنے اوصاف رذیلہ ہیں ان سے دور ہونا چاہیے. بے شک اگر ایک بھی مرحلے میں کوئی ظلم، کوئی جھوٹ، کوئی ایسی چیز اس کے یہاں پائی جائے گی تو پورا منصب جو ہے وہ داؤ پہ آ جائے گا. جی اس لیے کہ جہاں ایک معاملہ مشکوک ہوا وہاں سب مشکوک ہو جائے گا. بالکل لہذا عقل تقاضا کرتی ہے کہ جو امام ہو وہ معصوم بھی ہو، بے شک اور یہ لغزشوں سے اور خطاؤں سے مبرہ ہونا یہ عصمت کا نتیجہ ہے. بے شک یہی بنیاد ہے کہ ہمارا کوئی ہادی، ہمارا کوئی امام جو منصوص من اللہ ہے جی وہ کسی بھی اعتبار سے خطا اور لغزش کا شکار نہیں ہوتا. بے شک لہذا امامت کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ نیابت میں نبی کی ہے، تو جیسے نبی معصوم ہوتا ہے ویسے ہی اس کو امام کو بھی معصوم ہونا چاہیے، سبحان کیونکہ اس کی نیابت کے لیے آیا ہوا ہے. بے شک بے شک. جی قبلہ، ایک منصب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جو منصبوں کا سلسلہ ہے، تو سب سے پہلی منصب جو تھی وہ نبوت کی منصب تھی، اور اس کے بعد جو ہی نبوت کا سلسلہ حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے، تو یہ آخر پھر اس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا. دونوں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے منصب ہے. تو سوال قبلہ اگر اس طرح کر لوں کہ ان دونوں میں، دونوں منصبوں میں یعنی امامت اور نبوت میں کیا فرق ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. دیکھیے، جہاں تک فرق کی بات ہے تو میں صرف ایک جملے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. ایک جملے میں اگر کہا جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے جی کہ اللہ کے دونوں منصب ہیں، جی نبوت بھی امامت بھی. صحیح. اور اللہ کی قدرت میں کسی اعتبار سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے بے شک کہ وہ قادر ہے، کامل ہے. بے شک جی اس نے اپنے دین کا نام اسلام رکھا، بے شک لیکن اس نام کو عوض نہیں کیا. صحیح. جی آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے قیامت تک دین کا نام اسلام ہی رکھا. بے شک. لیکن جب منصب کی بات آئی جی تو کبھی نبی کہا، کبھی رسول کہا، صحیح. کبھی امام کہا. بے شک. اس طریقے سے کبھی خلیفہ، یہ لفظیں ہیں جو اس میں پائی جاتی ہیں، قرآن مجید کے دامن میں بھی ہیں اور روایتوں کے دامن میں بھی ہیں. تو یہ مناسب رکھے ہیں. نبی کا کام کیا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی جانب سے ہدایت کے لیے آتا ہے اور اس کے پاس ایک قانون ہوتا ہے، اس قانون کو لے کر آتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اسی قانون کو جب وہ شریعت کے دائرے میں صاحب شریعت بنا دیتا ہے تو رسول بھی ہو جاتا ہے. وہ جی ایک مرحلہ الگ ہے، وہ اس پہ جانا نہیں ہے، کیونکہ نبی اور امام سے ہی مرحلہ درمیان میں دائرہ. لہٰذا میں یہیں پر رک کر بات کر رہا ہوں جی کہ نبی وہ ہوتا ہے جو قانون کو لے کر آتا ہے. بے شک. امام وہ ہوتا ہے جو اسی قانون کا نفاذ کرتا ہے، اسی قانون کو بچاتا ہے، اسی قانون کو چلاتا ہے. سبحان اللہ. تو سبحان امام کی ذمہ داری قانون بنانا نہیں ہے، جی قانون پر چلانا ہے. جی سبحان اللہ. نبی کی ذمہ داری قانون بنانا بھی ہے، قانون کا نفاذ بھی ہے. بے شک نفاذ بھی کرتا ہے، بے شک. قانون بناتا بھی ہے. مگر امام وہ ہے جو قانون بناتا نہیں ہے، بنے ہوئے قانون کو چلاتا ہے سبحان اور اس اللہ. کی حفاظت کرتا ہے. سبحان اور اللہ. یہی ہم نے فرق جو ہے وہ ہمیشہ پایا. جی ہمارے کسی امام نے بھی کوئی قانون اپنی جانب سے الہی قانون بنا کر ہمارے سامنے نہیں رکھا، بے شک. بلکہ جو انبیاء کی طرف سے اسی لیے سنتوں سے ماخوذ کر کے جی باتیں انہوں نے پیش کی جی کہ فلاں سنت میں یہ بات تھی، جی زیادہ یہ رائج ہے. تو یہ جو گفتگو ہم کو ملتی ہے وہ اس بنیاد کے اوپر یہ بتا رہی ہے کہ امام کا عہدہ اور امام کا منصب یہ ہے کہ وہ نبی کے اس نفاذ کیے ہوئے قانون پر، کیونکہ آخری قانون ہمارا وہ قانون پیغمبر اسلام ہے، شریعت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اب قیامت تک جو بھی امام ہوگا جی وہ اسی شریعت کی محافظت کرے گا، اسی شریعت کو چلائے گا سبحان اور اسی راہ میں تمام ائمہ ہمارے لگے رہے. جو امام ہمارا اس وقت پردہ غیب میں ہے بے شک. یہ بھی ضامن ہے انہی قانون کا. سبحان اللہ. اور اگر اس کی یہ ذمہ داری نہ ہوتی جی تو وہ جاتے جاتے یہ نہ کہہ کے جاتا کہ میرے بعد جو اب واقعات ہوں گے ان واقعات میں تمہیں ہمارے روات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. یہ ہماری طرف سے حجت ہے تم پر. بے شک. یہ کہنا خود بتا رہا ہے کہ ان کو نافذ کر کے بتا رہے ہیں کہ قانون کو
محفوظ کرنا، قانون کا نفاذ کرنا، یہ ذمہ داری ہے امام کی. یہ امام نے عہدہ دیا ہے، اس وقت علماء کے ہاتھ میں، جو نیابت کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا یہ قانون کل بھی نفاذ تھا، اس کا آج بھی نفاذ ہے، اور یہ محافظت کے ساتھ اسی انداز سے چل رہے ہیں. اور اگر یہ علماء نہ ہوتے نیابت میں تو آج اسلام کے اندر بہت سی ایسی باتیں جو آتی ہیں، عائد کی جاتی ہے اسلام دشمنوں کی طرف سے، اس کا دفاع یہ نہ کرتے. لیکن دفاع کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں امام نے جو ذمہ داری سونپی ہے، ہم اس ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ نبی صاحب شریعت بھی ہوتا ہے، قانون کو لے کر آتا ہے، قانون سازی بھی کرتا ہے، قانون کا نفاذ بھی کرتا ہے. امام صرف قانون، بنے ہوئے قانون کو کائنات میں پھیلاتا ہے، چلاتا ہے، بچاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھے طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی، اور جس طریقے سے یہ فرق ہے، اور یعنی آخر میں وہی ہے کہ جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، وہ ایک ہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ صرف منصبوں میں فرق ہے. تو اگلا سوال، نام کا فرق ہے. جی فقط نام کا فرق ہے، اور باقی جو سلسلہ ہے، خدائی سلسلہ، وہ جی بہت اچھے طریقے سے. اور ایک قبلہ، ہمارے پاس چونکہ یہ 12 اماموں کی تعبیر ہے، اور اس کے آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ حدیث بھی ہمارے پاس جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے سب کو بتا دیا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، اور نص بھی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ایسے ہیں کہ کچھ اعتراضات بھی ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیا نص ہے امامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اوپر. چونکہ ظاہر ہے کہ آج کل کے دور میں نہ تو امام سے، یعنی ہر شخص کی یہ اتنی بساط نہیں ہے کہ جا کے امام کے ساتھ ملاقات کر سکے. تو سوال کچھ اس طرح کر لوں تو بہتر ہوگا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے امامت کے اوپر کیا کوئی ایسی واضح دلیل ہے کہ جس سے ثابت ہو سکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عین ہی اسی معنوں میں امام ہیں جیسے دوسرے ائمہ تھے؟ اس سلسلے میں ہے تو روایتیں بے انتہا ہیں، لیکن میں صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں جنابی المودت کی پیش کرتا ہوں، کہ جو سرکار ختمی مرتبہ سے مروی روایت ہے. انہوں نے فرمایا انا خلفائی و اوصیائی و حجج اللہ علی الخلق من بعدی 12 اولهم اخی و آخرهم ولدی. سبحان اللہ. تو سائل نے سوال کیا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارے بعد میرے خلفاء، میرے اوصیاء اور اللہ کی طرف سے حجت اس خلق کے اوپر میرے بعد 12 ہوں گے، جن میں کا سب سے پہلا میرا بھائی ہے، سب سے آخری میرا بیٹا ہے. سبحان اللہ. یہ نبی نے فرمایا. تو کسی نے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ، آپ کا بھائی کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا بھائی علی. سبحان اللہ. پھر اس نے سوال کیا اور آپ کا بیٹا؟ تو امام اس وقت جو نبی نے فرمایا وہ اہم ہے. ارشاد فرمایا المہدی ولدی، مہدی میرا بیٹا ہے. سبحان اللہ. بہی جملہ اللہ الارض قسطا وعدلا، اسی کے ذریعے اللہ اس زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا. اللہ اکبر. اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جو اس زمین کو عدل و انصاف سے معمور کرے گا، اور اسی کے اوپر پروردگار عالم نے نظام کائنات کو کا اختتام بھی رکھا ہے. سبحان تو اللہ. یہ خود بتا رہا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں میرے فرزند میں سے، سبحان اللہ. میری ذریت میں سے، جی بالکل میری واضح ہے. ذریت میں سے. جی تو یہ خود لفظ جو ولدی کا ہے، یہ خود بتا رہا ہے کہ کوئی اور نہیں ہو سکتا امام کے عہدے کے اوپر. جو بھی ہوگا وہ فرزند رسول ہوگا. سبحان اللہ. اور جتنے بھی ائمہ اب تک گزرے ہیں، سب نے دعویٰ کیا کہ میں فرزند ہوں نبی کا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیے ابھی تاریخ گزری ہے شہادت مولا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی. ان کے واقعے میں بھی ملتا ہے کہ مزار کے اوپر نبی کے وہ سلام کر رہا ہے حاکم وقت اے ابن عام کہہ کر. جی آپ نے فوراً السلام علیکہ یا ابتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک یہ یا ابتا کہہ کر سلام کر کے بتایا کہ ہم نے اپنے کو اگر بیٹا نہ مانا ہوتا تو میں یہ کبھی نہ کہتا. اس نے اعتراض کر دیا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا بتاؤ کہ
تم نے آئے مبالغہ نہیں پڑھی ہے جی تو اس کے اندر اپنا آنا کی جگہ پہ کس کو لے گئے تھے؟ سبحان اللہ سبحان ہم اللہ ان کی ضروریت، ہم ان کے فرزند ہیں. بے تو شک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ائمہ نے جی فرزندی کا دعویٰ بھی کیا ہے، جی اور یہ خود مولا جب تشریف لائیں گے جی تو وہ خود بھی دعویٰ اس کا کریں گے بے شک کہ میں فرزند مصطفیٰ ہوں، سبحان جو اللہ بعض روایتوں کے اندر اس کا اشارہ بھی ہے. سبحان تو اللہ خلاصہ کلام کے نص تو موجود ہے، جی نص یہاں تک ہے کہ آپ دیکھیے اس کا پورا انتظام کیا گیا ہے بے شک اس امام کے سلسلے سے. جی خاص طور سے بالخصوص میں تاریخ جب پڑھتا ہوں تو اس کے اندر جو مجھے اپنے کم علمی کے تحت نظر آیا وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں بسم اللہ کہ بالخصوص اس کا اہتمام جی 7ویں امام کے عہد سے بہت زیادہ کیا گیا ہے. صحیح جی 7ویں امام کے عہد سے. جی اس کی بنیاد کیا ہے کہ روایتیں آپ دیکھیے، الخامس جی من ولدی السابع، چھٹے امام پر سبحان اللہ من ولدی السابع، سبحان اللہ الخامس من ولدی السابع، سبحان اللہ میرے فرزند یہ جو 7واں امام ہے، جی میرا فرزند جو 7واں امام ہے، اس کا 5واں جی کون سبحان ہوگا؟ اللہ اس کا 5واں وہ ہوگا جس سے قائم کہا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ روایت کے بھی میں بے شک یہ قائم کہا جائے گا. کیا یہ نص نہیں ہے؟ بے شک امام صادق علیہ السلام کے عہد سے. پھر اس کے بعد چھٹے امام کے بعد سے گفتگو جو شروع ہو رہی ہے 7ویں امام کے عہد سے، جی تو بار بار اس کے اوپر توجہ دلائی. ہمارے 8ویں امام نے بھی توجہ دلائی، جی 9ویں امام نے بھی توجہ دلائی، 11ویں امام نے تو بارہا تکرار کی ہے، جی دکھایا ہے، بے شک لوگوں کو ملاقات کرایا ہے، جی اور یہ کہتے ہوئے اچھا پھر اس کے بعد خود 8ویں امام ہو یا چھٹے امام ہو، جی ان دونوں کے فقرے آپ دیکھیں گے. اس کے اندر جو جملہ ہے جی آوازیں یغیب وہ شخص جی ذات اس کی غائب ہوگی، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ذات اس کی غائب ہوگی، جی شخصاً وہ غائب رہے گا صحیح لیکن اس کا اسم زندہ رہے گا. سبحان اللہ یہ لفظیں ہیں روایت، بے شک یہ خود بتا رہی ہیں کہ مکمل طور پر انسان کو باور کرایا گیا ہے بار بار کہ اللہ کون ہے کون ہے کون ہے. پھر اگر آپ آ جائیں عامت المسلمین کی کتابوں میں جی تو پھر وہاں پر روایت میں آپ کو سیاہ ستہ میں بھی کی تقریباً 3 کتابیں، صحیح بخاری میں بھی جی اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت، اور سنن داؤد میں بھی یہ صحیح روایت میں فقرہ ہے جی کہ کلہم من قریش، سبحان کلہم اللہ من قریش، سبحان اللہ کلہم من قریش. اور روایت کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس لفظ کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، کلہم من قریش یہ قید کیوں ہے؟ جی 12 تو ہیں جی لیکن نبی نے شاید اس لیے تاکہ زمانہ کسی نام کو گنا انا کے جوڑ کر کے 12 ثابت کرنا چاہے تو سبحان پہلے نبی اللہ نے قید لگا دی نہیں، جو بھی ہوگا وہ قریش سے ہوگا، سبحان ثابت اللہ کرو کہ یہ قریش سے ہے. بے شک تو یہ امام کے سلسلے سے پورا اہتمام مسلسل ہوا ہے، بے شک اور اس اہتمام کے تحت امام کو منوایا گیا ہے، پہچانوایا گیا ہے. بے شک بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے کل بھی ان باتوں کو نہیں سمجھا، آج بھی نہیں سمجھا. بے شک دیکھیں بغیر امام کی معرفت کے، بغیر امام کے جانے ہوئے جی انسان کا کوئی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے وہ روایت بھی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ جاہلیہ. سبحان یہ اسی اللہ لیے ہے کہ جب تک امام کی معرفت نہ ہو تو شخصاً امام کو پہچاننے کی ضرورت ہے. کیسے پہچانے؟ جی ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ہم ان کو درک نہیں کر سکتے. کہا نہیں، ان کے اوصاف سے انہیں درک کرو. اور خود امام نے جی ارشاد فرمایا انا خاتم الاوصیاء، سبحان میں اللہ خاتم الاوصیاء ہوں، بے شک. انا بقیت اللہ فی الارض. اللہ یہ اکبر روایت میں سبحان امام سے اللہ خود ہے، 12ویں امام خود اپنے بارے میں تعارف کرا رہے ہیں. بے تو شک امام زمانہ نے اپنی زبان سے بھی اپنا تعارف ہمارے حوالے کیا ہوا ہے، روایتوں کے اندر موجود ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام کو کے لیے نص نہیں؟ نص تو ہر قدم کے بے اوپر ہے شک ہمارے بے پاس. شک بے شک. جی قبلہ ایک ہمارے پاس ایک سوال ایک مومن پوچھ رہے ہیں، وہ سوال بھی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ صاحب سے یہ سوال پوچھ لیں کہ اگر دور غیبت کبریٰ میں بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو مثلاً ظاہر ہے کہ شیعہ جو ہے، شیعہ خیر البریہ کے پیروکار، ان کو تو پتہ ہے، لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں، ان کو حتیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے.
تو سوال یہ بھائی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اگر کوئی دور غیبت کبریٰ میں امام زمانہ علیہ السلام کی امامت یا ان کی غیبت کا منکر ہو تو یہ شخص جو ہے یہ کیسا ہے اور کیا شرعی حکم ہے اس کا؟ اس کے بارے میں غالباً کوئی اس طریقے سے کوئی سوال ہے۔ جی قبلہ، اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل واضح لفظ ہے، دو چیزیں ہیں، دو انداز ہے۔ جی، ایک یہ ہے کہ آمدن منکر ہے، جی صحیح، ایک یہ ہے کہ جہالتاً منکر ہے۔ صحیح، جہالتاً اگر منکر ہے جی تو اس کو موقع ملے گا جی اتمام حجت کے لیے، صحیح، اور وہ اتمام حجت اس کے لیے ہوگی۔ جی جو بھی موقع ہوگا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، چاہے اس موقع کے اوپر ہو چاہے روز محشر ہو، اسی لیے کافروں کے بارے میں بھی جو بچے اٹھ جاتے ہیں ان کے بارے میں روایت ہے کہ اس وقت ان سے سوال کچھ ہوں گے جی اور اس کے اوپر ان کے لیے حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہ ایک مرحلہ الگ ہے، جہالت کی بنیاد کے اوپر ہے۔ جی لیکن آج کے عہد میں، اس 14ویں صدی میں، 21ویں صدی میں جی یہ کہنا کہ ہم جاہل ہیں جی بے کوئی شک، نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ یقیناً، جی اس لیے کہ میڈیا کے ذریعے سے، جی کتابوں کے ذریعے سے ہر طریقے سے پہنچا جا رہا ہے۔ کون ایسا مسلک ہے کہ جس میں اس بات کی امید نہ دلائی گئی ہو کہ ایک آنے والا آئے گا جو اس زمانے کو عدل و انصاف سے پور کرے گا؟ سبحان اللہ، بے ہر شک، مسلک میں یہ بات کہی جا رہی ہے، بے شک، ہر فرقے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ جی تو جب یہ بات کہی جا رہی ہے، سوال یہ وہ ہوگا کون؟ جی تو اس کا تعارف کرایا جائے کہ وہ کون ہوگا۔ جی تو اس کے لیے ہمارے پاس ضرورت ہے کہ ہم مطالعہ کریں، بے شک، ضرورت ہے کہ ہم ان سے پوچھیں، اگر خود نہیں جانتے تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھیں۔ جی لہذا انسان کی ذمہ داری ہے اپنی جہالت کو دور کرنا، بے شک، وہ دور کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جی لیکن یہ طے ہے کہ اگر ایک انکار کر کے چلے گئے، جی مانا نہیں، انکار کر کے چلے گئے، بتانے کے باوجود انکار کر کے چلے گئے، تو من انکر واحدا منا، اللہ اکبر، وہ حدیث خود موجود ہے جو بتا رہی ہے بے کہ شک، ہم میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا بھی وہ میرا امتی نہیں ہے، اور جو امتی سبحان پیغمبر اللہ، نہیں ہوگا اس کے کوئی جی بخشش کا یقیناً سہارا نہیں ممکن ہی ہوگا، نہیں ہے۔ جی بالکل، لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ لوگ جو نہیں جانتے ان بیچاروں کا کیا، بیچارے وہ بنے کیوں ہیں؟ جی آج کے دور میں جتنے ذرائع ہیں ان ذرائع سے انہیں معلوم کرنا۔ ہاں البتہ میں اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا، جی یہ ہماری کوتاہی ہے جی کہ جس اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم امام کا تعارف بے زمانے شک، کو کرائیں، ویسے ہم کرا نہیں پا رہے ہیں۔ صحیح، اس کے بے شک، اسباب بھی ہیں، کچھ تو اپنی جہالت کم علمی، کچھ ہاتھ ہمارے کوتاہ ہونا، بے کچھ شک، ہمارے ہاتھوں میں ان ذرائع کا نہ ہونا جی کہ جن ذرائع سے عالم تک بات پہنچ سکے، بے شک، یہ میڈیا کا مکمل طور پر اپنے اختیار میں نہ ہونا، بے شک، یہ ساری چیزیں بھی ہیں کہ جو باعث بنی ہوئی ہیں۔ لیکن بہرحال ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو سکے اس پیغام کو پہنچائیں، لوگوں کو آشنا کرائیں، لوگوں کو بتائیں امام کے بارے میں، اس سے کہ ہم سب مسئول ہیں۔ بے شک، بے شک۔ جی قبلہ، ایک اور بھائی سوال کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کا بچپن ہی سے شوق ہے، اور یہ میری دلی تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے اور یا ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے اس دور میں بھی امام کی زیارت کر سکوں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جیسے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس دور میں امام کی زیارت نہیں ہو سکتی، تو کیا آج کل کے دور میں بھی امام کی زیارت ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ اس پر آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ علامہ صاحب کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا جائے، تو بسم اللہ اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی دیکھیں، یہ کہنا کہ امام کی زیارت ممکن نہیں ہے، جی ہم نہیں کہہ سکتے کہ امام کی زیارت ممکن نہیں ہے۔ صحیح، امام کس کو اپنا دیدار کراتے ہیں، جی کس کو نہیں کراتے، یہ امام جانے۔ جی لیکن یہ طے ہے جی کہ اگر لو ہے جی تو انسان کو امام کا دیدار ہونا ہے۔ سبحان اللہ، اب سبحان ایک اللہ، بات، جی وہ دیدار ان ظاہری آنکھوں سے، جی جی توجہ کیے، اس کے لیے وہی جملہ کافی ہے، جی یغیب و شخص ہو، سبحان اللہ، ذات اس کی غائب رہے گی۔ صحیح، سبحان اللہ، جب امام نے یقین دلایا ہے کہ ذات اس کی غائب رہے گی، جی تو ہم 100% یقین سے تو نہیں کہہ سکتے۔ جی دوسری چیز، وہ روایت مد نظر رکھیے جی کہ جو امام صادق علیہ السلام مسجد میں تشریف لے آئے اور بھری ہوئی مسجد میں جی لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے، مگر ایک آواز خالی آئی
جی अस्सलामु अलैकुम अब्ना रसूलिल्लाह, और वो आवाज किसकी थी? अबू बसीर की, जो उनके पास आंखें नहीं थी। सही। तो इमाम ने पूछा कि इतने आंख वालों ने मुझे नहीं पहचाना, तुमने कैसे पहचान लिया? सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह, मैं अपने अल्फाज में बात कह रहा हूँ, अपने लफ्जों में। सुभान तुमने अल्लाह। कैसे पहचान लिया? इतने लोगों ने नहीं पहचाना, तुमने कैसे पहचान लिया? तुम्हारे पास तो आंखें भी नहीं है। जी तो उनका वो जुमला, आपको पहचानने के लिए दिल की आंखों का खुला होना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी अगर दिल की वाह, आंखें खुली हुई हैं तो बेशक इमाम की जियारत हर लम्हा करेंगे, बेशक हर पल करेंगे। बेशक। लेकिन अगर हमारी दिल की आंखें बंद है जी तो हम अपने इमाम को कभी महसूस नहीं कर सकते, कभी देख नहीं सकते। बेशक। आप वो देखिए ना, बाज रवायतें हैं जो हमको बता रही हैं ज़ुहूर के वक्त की, जिसमें ये जुमला कहा जा रहा है कि 40 बरस के शबाब के आलम में इमाम तशरीफ लाएंगे। बेशक। बहुत से लोग वो होंगे जो कहेंगे, अच्छा इनको तो मैंने फला जगह देखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शख्सन इमाम को कोई नहीं पहचान रहा है उस वक्त, जी जी और वो उसकी बुनियाद ये है कि वो पर्दे गैब में है, हुक्म परवरदिगार जब तक नहीं होगा वो जाहिर नहीं हो सकते। लेकिन जब जाहिर होंगे तो ये सवाल ये लोग कहेंगे। जी इसी तरीके से वो हज के मौके के ऊपर की रवायत जी कि हज के मौके के ऊपर हर साल हमारा इमाम हज में होता है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक तो इमाम हज में होते हैं मगर हम नहीं पहचानते, बेशक हम नहीं देख पाते कि ये इमाम है, बेशक हमें नहीं मालूम। उसकी वजह शायद यही है कि अगर ये राज खुल गया तो इमाम की जिंदगी महफूज कहाँ रहेगी। बेशक। शायद इसीलिए परवरदिगार आलम ने मसलहत की तकादों के तहत गैब में उन्हें रखा है ताकि कोई शख्स इमाम को पहचान न सके। मगर इमाम ने जो हमसे कहा कि हम तुम्हारे याद को न भूलते हैं न हम तुम्हारी रियायत से गाफिल होते हैं, सुभान अल्लाह, हम तुम्हारी हर वक्त निगहदारी करते हैं, हम तुम्हें याद करते हैं। तो ये इमाम का बावर कराना कि हमें याद करते रहते हैं, ये खुद दलील है कि वो इमाम हमारे पास रहते हैं। ये हमारी मजबूरी का इन आंखों से फिलहाल देख नहीं सकते। पर्दा हमारी आंखों पे है, इमाम पे पर्दा नहीं है। जी मौला आपके तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए, बहुत अच्छे तरीके से वजाहत फरमाई। हमारे पास किबला अगला सवाल जो है, ज़ाहिर है कि सवालात का जो सिलसिला है, या तो मौके पर मोमिनीन के जो सवाल होते हैं वो पेश कर देते हैं। एक सवाल और काफ़ी अरसा पहले एक मोमिन ने पूछा था, तालिब इल्म थे, उन्होंने फरमाया कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को जैसे हदीस में वारिद हुआ है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बेहिश्त के ताऊस हैं, तो क्यों ये ताबीर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल की गई है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बेहिश के ताऊस है? इस पर अगर आप रोशनी फरमाएं। जी, मेरे अपने मुताले के तहत जी ये एक रवायत है जी जिसको पेश किया गया है किताबों में अल महदियो ताउस अहले जन्ना के उन्वान से। शायद इसका सबब या इसका राज ये है कि परवरदिगार आलम ने इस रूए अर्ज के ऊपर सबसे उम्दा और सबसे बेहतर अगर कोई खूबसूरत तरीन इस रूए अर्ज के ऊपर हमारे परिंदा रखा है तो वो क्या है? मोर है। बिल्कुल, ताउस जी, जिसके ऊपर मुख्तलिफ रंगत बैक वक्त जाहिर होती है। जी बिल्कुल ऐसी है जी, मुख्तलिफ रंगत बैक वक्त जाहिर होती है जी। शायद इस बुनियाद के ऊपर कहा गया कि ये जन्नत के ताउस हैं कि इमाम का हुस्न, इमाम का जमाल, बैक वक्त इमाम के सिफात इस कदर जाहिर होने वाले हैं कि जिसे जमाना देखकर अश करे और उसके ऊपर सर सुने। ये एक रवायत है अल्लामा मुनावी की जिन्होंने ये बात कही है कि अल महदी ताउस अहले जन्नत। और इसके बारे में जो तशरीह की है जनाब शेख सदुक अलैहि गालिबन तशरीह की है उसकी किताब में अल-गैबत, किताब अल-गैबत में शायद, तो उसके अंदर उन्होंने यही लिखा है कि खूबसूरती और जमाल की बुनियाद के ऊपर इमाम को इससे ताबीर किया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जी किबला, बहुत अच्छी ताबीर फरमाई आपने। जी जी, आप हमारी आवाज़ समात फरमा रहे हैं? जी मोहब्बत। जी
جی قبلہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھی تعبیر ہے، اور کائنات کا سب سے خوبصورت پرندہ جہاں تک دیکھا جاتا ہے یقیناً مور ہے. آخر میں زیادہ آپ کو زحمت نہ دے، بس آخر میں اگر آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی واسطے سے مومنین کے لیے کوئی پیغام اور کوئی میسج اگر دینا چاہیں تو بسم اللہ کیجیے. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جملہ ناظرین کی خدمت میں پہلے تو سلام عرض کرتا ہوں، اور اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس روئے ارض کے اوپر جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سب سے اہم ترین نعمت کا نام ہے ولایت. سبحان اللہ. ولایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. جی بے شک. اور جتنی بڑی جو نعمت ہوتی ہے اتنی ہی اس کی حفاظت ضروری ہوتی ہے. جی بے شک. لہذا اس عقیدہ ولایت کا تحفظ ہر اعتبار سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو محفوظ رکھیں. اور بالخصوص یہ امام جو ہمارا موجودہ امام ہے، ہمارا سرپرست ہے، ہمارا نگراں ہے، ہمارے تمام امور کا ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ غور و فکر بھی کریں. دیکھیے اب امام کے ظہور کے سلسلے سے دعا کرنے کے لیے بار بار جو فقرہ آیا ہے کہ واق صرف دعا الفرج، زیادہ سے زیادہ دعائے فرج کرو، ظہور کی دعا کرو. کیوں ظہور کی دعا کریں؟ جانتے دو رخ ہے اس کے اندر. ایک رخ روحانیت کا ہے، ایک رخ عمل کا ہے. سبحان اللہ. روحانیت کا رخ یہ ہے کہ جب ہم اپنے امام سے دعا کرتے ہیں آپ کے ظہور کی، اور امام سے لو لگاتے ہیں اور امام سے ملتجی ہوتے ہیں، تو اس موقع کے اوپر ہمارے دل کو یہ فرحت ہوتی ہے کوئی سرپرست ہے، کوئی نگراں ہے کہ جو ہمارے جس کے سہارا حاصل، تو ہماری روح کو ایک قوت ملتی ہے اس سے. بے شک. اور جب ہم انتظار امام کا کرتے ہیں، جو کہا گیا افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، یہ جو کہا گیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر عبادت کا ذوق اور اپنے کو امام کے لیے سنوارنے کا طرز انسان کو حاصل ہوتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے لیے اپنے کو ہر لمحہ آمادہ رکھیں. اس لیے اس امام کی یاد، اس امام کے بارے میں فکر کرنا، اس امام کے بارے میں دعائیں کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے، ہمارا دین بھی محفوظ رہے. تو میں صرف اسی گزارش کے اوپر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آ رہا ہے ماہ شعبان المعظم. یہ جو آپ علماء نے رائج کیا عریضہ لکھنے کا دستور، یا نذر کا دستور، یا زیارت کا سلیقہ، یہ سب جو ہمارے لیے رکھا ہے صرف اسی لیے تاکہ اس امام سے بڑھتا رہے. سبحان اللہ. توجہ امام کی طرف ہوتی رہے. بے شک. وہ قومیں مردہ ہیں جن کے پاس امامت کا تصور نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم اگر زندہ ہیں تو امامت کے تصور کے تحت زندہ ہیں. بے شک. اور اس میں امام ہمارا جو ہمارا وارث ہے، یہ ہمارا سرپرست ہے، اس کا بالخصوص تصور انسان کو اور آمادہ اور زندہ رکھتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس شمع حریم ولایت کی ہر طریقے سے حفاظت کریں، تحفظ کریں، اور اس کے لیے اپنے کو ہمدن پیش کریں، ہمدن اپنے کو آمادہ کریں. اور آمادہ اسی وقت ہوں گے جب ہمارے نفس کو ہم سنوارتے جائیں گے. پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہم اپنے کو واقعی اس قابل بنائیں کہ امام آنے کے بعد یہ کہہ سکے کہ یہ ہمارا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ. جی. قبلہ ایک دفعہ پھر بھی آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ سفر میں اور مجالس کا سلسلہ، ان سب مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے. درمیان میں رک کر کے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. ابھی تو بنارس ہمارا یہاں سے تقریباً 100 کلومیٹر رہ گیا ہے ابھی. جی مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کے کیونکہ وعدہ کر لیا تھا پروگرام کا، تو میں نے کہا کہ میں حاضر ہو جاؤں. جی بڑی نوازش قبلہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. کربلا مقدسہ میں مخصوصاً آپ کی طرف سے نائب و زیارہ ہے. زیارت کے لیے راستہ ہموار ہو جائے، کسی صورت پہنچ جائیں امام کے پاس، ایک بار اور سلام کرنے کی توفیق مل جائے ہم کو. یہ آپ سے گزارش ہے، دعا کریں. انشاءاللہ مولا کے حفظ و امان میں رہیں.
التماس دعا فی امان اللہ۔ محتاج دعا فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حضرت حجت الاسلام والمسلمین الجناب مولانا سید ضمیر الحسن الرضوی صاحب سفر میں تھے، اور بہرحال میں ذات خود چونکہ سفر میں ایک طریقے سے آج کل جو ہمارا جو یہ پروگرام کا سلسلہ ہے تو یہ ظاہر ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اور انٹرنیٹ میں یہی ہے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی اچھی ہونی چاہیے، یعنی انٹرنیٹ اچھی سپیڈ میں ہو اور اچھے امکانات ہو تو یہ سفر میں یقیناً مہیا نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی علامہ صاحب استاد محترم سید ضمیر الحسن رضوی صاحب نے بڑی نوازش فرمائی اور تشریف لائے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے اور بڑی چیز ہوتی ہے سفر کے اندر۔ کہتے ہیں کہ روایت میں موجود ہے کہ اگر کسی دوست کے اخلاق کا اندازہ لگانا ہے اور کسی دوست کی اصلیت پہچاننی ہے تو اس کے ساتھ سفر اختیار کر لو۔ یہ سفر کے کچھ برکات ہوتے ہیں، تو روایات میں ہمارے پاس یہ سلسلہ ہے کہ اگر کسی شخص کی آپ نے اس کے اخلاق اور اس کے خصوصیات کہ یہ کیسا آدمی ہے، کیا کرے گا اور کیا اس کی اصل چیز ہے، چونکہ بس اوقات انسان جب اپنے دوستوں کے سامنے ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ٹھنڈے دماغ سے بیٹھا ہوا ہے اور انسان بناوٹ بھی کر لیتا ہے، بہت اس دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے کچھ اخلاق کچھ اور ہے، لیکن تکلفاً جب مہمانوں کے ساتھ بیٹھ گئے تو وہاں انہوں نے کچھ اخلاق اپنے چینج کر لیے کچھ وقت کے لیے، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ جب اس بندے کے اگر آپ نے اصلی اخلاق آپ نے جاننے ہیں تو اس شخص کے ساتھ سفر اختیار کر لو۔ سفر کے برکات ایسے ہوں گے کہ جب تکاوٹ ہوگی اور جب وقت گزرے گا تو یہ شخص بالکل اظہروں میں شمس ہو جائے گا، اپنی اصلی اوقات پہ آ جائیں گے، یہ اپنی اصلی جو اس کے اصلی خصوصیات ہے، جو اصلی اس کے جو اخلاق ہے اس پہ ہی آ جائے گا۔ تو یہ سفر کے برکات ہوتے ہیں۔ مولا علماء کو حفظ و امان میں رکھے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، چونکہ اصل ہمارے پاس بہت سارے حضرات ہوتے ہیں، ذاکرین ہوتے ہیں یا دوسرے جو خیر کے کاموں میں سبقت حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو مثلا کربلا معلیٰ لے کے آتے ہیں، سالار کاروان ہے، یہ ایک خدمت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک شخص ہے مثلا وہ مجالس برگزار کرتا ہے، اپنا پیسہ اور اپنے مال کو خرچ کر کے وہ مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، یا دوسرے خیر کے کام کرنے والے لوگ ہیں، یقیناً ان سب کا درجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں بلند ہے اور یہ ان کو ثواب ملتا ہے، اور آخری روز قیامت میں بھی ان کو یہ چیزیں ان کے کام آنے والی چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن علماء کا مقام یہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی وجہ یہ مخصوصاً علماء حق، ایک ہے علماء سو ہے، وہ ظاہراً عالم ہے لیکن ان کا علم جو ہے وہ ان کے لیے بھی درد سر ہے، چونکہ روز بروز ان کے عذاب بڑھا رہا ہے اور دوسرے لوگوں کے گمراہی کا بھی سبب بنتے ہیں۔ یہ علماء سو کے تعلیمات، اسی وجہ سے معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قسم کے علماء کی گفتگو سننا اسی بھی گریز کیا جائے، ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کروں، بعض وہ اس روایت کے ساتھ اس روایت کو وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ چھوڑے کون ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے، شخص کو چھوڑے کہ کون ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس میں یہ اس ٹائم پہ ہے جبکہ نہ آپ کو شخصیت کا کوئی خاص پتہ ہے نہ اس کی گفتگو کا۔ ایک شخص کی فسق جو ہے، ایک بندے کی جو ہے وہ مکمل طور پہ جو اس کی اوصاف رذیلہ ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے بالکل واضح ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ اس عالم فاسق کی گفتگو سننا ایسے ہے جیسے ایک بندہ شیطان کی گفتگو سن رہا ہو، یہ معصوم کا فرمان ہے۔ تو وہ پہلے والی روایت سے یہ دوسری والی روایت جو ہے اس کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، وہ اس حالت میں ہے کہ جب آپ اس شخص کی تشخیص نہیں دے پا رہے کون ہے یہ بندہ، لیکن جب آپ کے لیے واضح ہو جائے، آپ کے لیے بالکل صاف ہو جائے وہ رستہ کہ یہ فاسق ہے، عالم فاسق ہے، تو ان کی گفتگو سننا ایسے ہے جیسے بندہ شیطان کی گفتگو سن رہا ہو۔
تو ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. بعض علماء حقہ کو چھوڑنا نہیں ہے, ان کے پیچھے رہیں, ان سے استفادہ کریں, ان سے فرامین اہل بیت علیہم السلام کو سنا کریں, ان سے احکام الہی کو سنا کریں, ان سے جو آپ کے ذہن میں جو شبہات ہیں ان سے سوال کیا کریں. لیکن اگر علماء سو ہے جو فاسق عالم ہے تو یہ شخص اس کا جو سلسلہ ہے بالکل اس کی طرف وہ نہیں کرنا چاہیے, اور ان سے دوری اختیار کرنا چاہیے, چونکہ یہ بندہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسرے افراد کو بھی گمراہ کرے گا. اور قرآن مجید میں کچھ ایسے ہی الفاظ میں بعض علماء کے لیے کہا گیا جو کہ تفسیر میں بھی ہے, فرمایا کہ حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار. فرمایا کہ اس شخص کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ گدھے کے اوپر کتابیں جو ہے وہ لاد دی گئی ہے, اور وہ اسی کے اوپر فقط ہے وہ ذاتاً گدھا ہے اور صرف کتابیں جو ہے اس کے اوپر لاد دی گئی ہے. تو بعض علماء کی مثال کچھ ایسی بھی ہے, ظاہراً وہ شخص جو ہے عالم لگنے والا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں یہ عالم ہے, در حقیقت فاسق ہوتا ہے, در حقیقت فاسق ہوتا ہے. اور اس کی مثال بھی گدھے سے دی گئی ہے کہ یہ در حقیقت شخصاً و ذاتاً یہ گدھا ہے, صرف کتابوں کا ڈھیر ہے, اس کے اوپر کتابیں اس نے پڑھی ہوئی ہے. در حقیقت علم کا دار و مدار کتابوں کے اوپر نہیں ہے, کتاب ایک وسیلہ ہے. اصل العلم نور, علم ایک نور ہے, اور یہ اسی شخص کے وجود میں جا سکتا ہے کہ جس کا ظرف جو ہے وہ عالی ہے اور صاف ظرف ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اگر جو چیز ڈال رہے ہیں شربت ہے یا جو بھی ہے وہ بہت پاک صاف اور نظیف ہے, لیکن اگر ظرف جو ہے وہ ظرف گندا ہے تو جب آپ اس میں ڈالو گے تو وہ بھی نجس ہو جاتا ہے. علم بھی یہی چیز ہے, علم پاک چیز ہے, لیکن جب آپ اس کو کسی ایسے ظرف میں ڈال دیں جو کہ ذات خود وہ ظرف نجس ظرف ہے تو یہ خود بھی نجس ہو جاتا ہے. اور یہ پھر جب نجس ہو جائے تو پھر یہ شفا, چونکہ نجس چیز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شفا نہیں رکھی, تو یہ انسانوں کے لیے شفا بخش علم ثابت نہیں ہو سکتا, بلکہ یہ کیا ہے, یہ لوگوں کے لیے عذاب بنے گا. چونکہ نجس چیز ہے تو نجس چیز سے نجاست ظاہر ہونی ہے, اور اگر ظرف پاک ہے, علم اس کے اندر آ گیا تو وہ علم پاک سے پاک ہو گیا, یعنی ہم ظرف پاک ہے, ہم علم پاک ہے. تو یہ جب لوگوں میں یہ جائے گا تو یقیناً لوگ اس سے ہدایت ہوں گے. اور یہی برکت ہے کہ علماء نے جو بات کی ان سے اتنے لوگ مذہب حق کی طرف راغب ہو گئے, رغبت انہوں نے اختیار کر لی. اور کہتے ہیں کہ جب حق الیقین کتاب مرحوم مجلسی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ کتاب لکھی تو کہا کہ شہر بے شہر اور گاؤں بے گاؤں جو ہے وہ مذہب شیعہ کی طرف انہوں نے رغبت اختیار کر لی, اور اس کتاب کے اندر انہوں نے وہ عقلی دلیلیں لے کے آگئے, وہ عقلی دلیلیں اور نقلی دلیلیں مخالفین کی کتابوں سے اور عقل انسانی سے ایسی دلیلیں انہوں نے مذہب حق کے اوپر پیش کر دی کہ جس سے لوگ اسلام کی طرف رغبت حاصل کر گئے. یا آپ کتاب کو دیکھیں گے جنہوں نے وہ مرحوم سید صاحب ابقات مرحوم میر حامد حسین موسوی, انہوں نے کتاب لکھی علی اللہ مقامہ, انہوں نے کتاب لکھی اباقات الانوار, اور اس سے کتنے لوگ وہاں سے وہاں پہ شیعہ ہوئے. تو یہ سب کے سب علماء کی برکت ہے. اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے, اللہم عجل لولیک الفرج.